زبردست. جی ہاں. تو پاکستان میں بھی آ کے پھر یہاں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بہت سنا ہے, نواز شریف صاحب نے بہت راشد سنا صاحب ہے, نے مریم اچھا صاحبہ نے بہت سنا اچھا ہے. ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ رفیع صاحب کو بہت پسند کرتے جی بہت پسند کرتے ہیں وہ. اچھا. اور میرا دیکھیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے کبھی کسی کو آج تک یہ نہیں چنا کہ میں وہ فلاں کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ نہیں ہے. اس سے بالا تر ہو کے بالا تر ہو گیا. نواز شریف صاحب کیسے سنوئیے کیسے ہیں ایسے لسنر؟ سر میں آپ کو بتاؤں ان کا جو سننے کا جو انداز تھا, بیگم صاحبہ اللہ جنت نصیب کرے وہ بھی, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ, حمزہ سب, یہ دیکھیے یہ انداز تھا ان کا سننے کا. میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی کو ایسے. اور فرمائش سے زیادہ کیا کرتے ہوں گے جب وہ وہی گانے ان کے, وہ چودھویں کا چاند ہو اور لکھے جو خط تجھے, یہ میرا پریم پتر پڑھ کر, تو گنگا کی موج, اور بھی بہت سارے گانے ان کے ایسے. میں نے 4 گھنٹے ان کے گھر میں گایا ہے, سنایا ہے. اور مریم صاحبہ کی فرمائش جی ان کا یہ میرا پریم پتر پڑھ کر, اور میں کہیں کبھی نہ بن جاؤں. اور ان کی والدہ نے بھی بلکہ وہ ویل چیئر پہ تھی, ڈانس کرنا شروع کر دیا, رمایا وستا بھیا اچھا میں نے دل تجھ کو دیا. اور میں کہتا ہوں کہ اتنی اچھی فیملی, یعنی کہ ایسا سننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور خالد بٹ صاحب اللہ جنت نصیب کرے, وہ میرے ساتھ ہمیشہ جاتے تھے, میں ان کو ساتھ لے کے جاتا تھا. اب وہ نہیں ہے اس دنیا میں. تو اور حمزہ تو خود بھی یہ خود بھی گاتے رفیع کو ہیں, ہاں ہاں, گاتے کشور صاحب کو بھی گاتے ہاں ہیں, جی ہاں جی ہاں جی. کشور صاحب بھی بڑا گاتے ہیں, باقی سبھی لوگ ہی پسند کرتے ہیں. سلیمان بڑا پسند کرتا ہے بھائی ان کا. نہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی موجودگی میں جی کسی نے مائک پکڑ لیا اور بیکسا سانو ایک گان دے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا. اچھا جس دن آپ گئے پھر سنا انہوں نے آپ کو؟ جی ہاں, انہوں نے پھر سنا ہے بس. کیونکہ وہ سیاست میں تو بعض اوقات کسی کی نہیں سنتے, ہاں لیکن چلے رفیع کو تو سنتے ہیں. ہاں جی. وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ان تمام چیزوں سے, میں تو کہتا ہوں اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ کا جو ہے, ہم امریکہ میں بھی اکٹھے رہے تھے, ورلڈ آف اسٹوریا میں, منہیٹن میں. ہم لوگ, بیگم صاحبہ بھی تھی, میں بھی, ان کا سیکرٹری بھی حنیف, اور میاں صاحب بھی. تو لیکن اچھے سنئیے اچھے ہیں وہ, بڑے اچھے سنئیے ہیں. اس کے علاوہ آپ یعنی کہ اس طرح کے نام اس شعبے کے کس نے کبھی سنا بیٹھ کے جی بہت سارے لوگوں نے سنا ہے, اس طرح؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سنا ہے. پرویز مشرف صاحب ہو گئے. اچھا ان کے بارے میں بھی تھا کہ میوزک کو وہ بہت سر میوزک لور تھے وہ. ان کی فرمائشیں تو بتائیں ذرا, فرمائشیں. وہ تو خود بھی اپنا گاتے تھے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ہاں, تو گنگا کی موج میں بڑا سنتے تھے وہ. اچھا بہت سنتے تھے وہ. ذرا یہ گنگا کی موج سب طرف سنا جا رہا ہے, ہمیں بھی تو سنائیں ایک منٹ تھوڑا سا. تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا, تو گنگا کی موج میں جمنا کا دھارا, ہو رہے گا ملن یہ ہمارا, ہو ہمارا تمہارا, رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا. کیا بات ہے. اچھا جی, یہاں جب زیادہ بہت عرصے کے بعد جی ٹی وی اسکرین کے اوپر رفیع صاحب کا گانا شروع ہوا آپ کے ذریعے, وہ ہوا خبرناک میں. جی. اور جو پیک پہ تھا شو, جی وہ کس طرح سے کمبینیشن بنا, آپ کو کیسے بلایا گیا, وہ ڈیل کیسے ہوئی, اور کتنا عرصہ آپ نے گایا؟ ایکچولی میں ان دنوں میں تھا انگلینڈ میں, اور میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر انصر, تو انہوں نے اپروچ کی مجھے, کیونکہ وہ اس وقت کام کرتے تھے. پھر آئے, پھر وہ یہاں کے جو, انہوں نے کہا کہ آپ, ایک رفیع صاحب کی ضرورت ہے. کیونکہ میں نے وہ جب پروگرام دیکھا نا, تو مجھے لگا کہ کوئی شخص گا رہا تھا, اچھا گا رہا تھا رفیع صاحب کو, لیکن وہ جو ہونی چاہیے چیز وہ نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ یار ایک تو یہ بہت چھوٹے سر میں گا رہے ہیں, فیمیل بھی اور میل بھی. تو میں نے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں ہے. تو وہ مجھے جب ان کا فون آیا تو میں نے کہا یار یہ پروگرام ہے کوئی, ایسے گاتے ہیں گانے؟ تو کہنے لگے پھر بیگ صاحب آپ کی ضرورت ہے, آپ تشریف لے آئیے. پھر میں آیا, پھر آ کے ان سے ملا, اور اس کے بعد پھر وہ وہاں جو پروڈیوسر تھے ان سے ملا, اور آفتاب صاحب نے سنا تو کہنے لگا آپ کی ضرورت تھی ہمیں, بس آپ آ جائیے بس. بلکہ انہوں نے پھر یہ تک کہا کہ حالانکہ میں پہلے تو گا رہا تھا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہیرا ہے میں نے تراشا ہے, اس کو میں نے ڈھونڈا ہے کسی پتھر کے نیچے کہیں اس وقت تھے, تو اس میں سے میں نکال کے. تو چلے ان کی محبت تھی. تو پھر ایسا کام شروع ہوا کہ بس پھر رکا ہی نہیں کام. کتنے ایپیسوڈ کیے آپ نے؟ بڑا کیا, 8-10 سال کٹھے کام کیا. 8-10 سال؟ جی کٹھے کام کیا سارا. آفتاب اقبال جو تھے وہ کیسے سنوائیے آپ کو؟ سنویے تو بہت اچھے تھے وہ.
لیکن بعض کا کچھ ایسی جگہ پہ بھی داد دے جاتے ہیں، نہیں دینی ہوتی. مجھے پوچھا کسی نے کہ کیسے سرویے تھے کیسے، تو میں نے ایک ہی لفظ استعمال کیا ان کے لیے کہ وہ معصوم آدمی ہیں. اچھا. میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں کہ معصوم آدمی ہیں. اچھا. تو بس اور کیا کہیں. اب جو ہے جو رفیع صاحب کی فیملی نے جی پہلی دفعہ آپ کو اپروچ کیا، آپ نے ان کو کیا، پہلی میں ملاقات نے کیسے کیا. ہوئی اور پہلی ملاقات کس سے ہوئی، اور اب فیملی میں سے کون کون آپ کے رابطے میں؟ ان کی پہلی جڑی ملاقات میری جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ میں نے رابطہ کیا تھا، اچھا. کیونکہ میرا تھیسس تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے اسپیشلی مجاہد کامران صاحب جو اس وقت وی سی تھے پنجاب یونیورسٹی. پنجاب یونیورسٹی نے، انہوں نے پھر مجھے اپنا جو کہا کہ آپ کیونکہ رفیع صاحب کے اوپر تھیسس کر رہے ہیں تو آپ کو انڈیا جانا چاہیے، آپ وہاں جائیے اور پھر تھیسس کر کے پھر واپس آئیے. پھر میں انڈیا گیا اور پھر میں گیا وہاں پہ 4 بنگلہ میں ٹھہرا، اور اس کے بعد پھر میں مختلف لوگوں سے ملا. رفیع صاحب کے گھر بھی گیا، فون کر کے میں گیا تو ان کے بیٹے شاہد رفیع صاحب نے، تو پھر بس ایسی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی. وہ تصویریں بھی آپ کو پتہ ہے، رفیع صاحب کے ہارمونیم پہ میں بیٹھا ہوا ہوں. مختلف جو ایکٹرز تھے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی، جن کے اوپر رفیع صاحب کے گانے پکچرائز تھے، تو سب سے ملاقاتیں ہوئیں. اور منوج کمار صاحب، تو میں نے جب ان کو فون کیا تو میں نے کہا سر رفیع صاحب کا مجھے تھیسس ہے تو اس سلسلے میں مجھے آپ سے ملنا ہے. تو میں لاہور سے آیا ہوں، خالد بیگ میرا نام ہے. تو پہلے تو بڑے خاموش رہے وہ. اب 1 منٹ اگر فون پہ 1 یا 1.5 منٹ وہ فون پہ نہ آواز آئے تو آپ کیا سمجھیں گے. میں تو ڈر گیا پہلے، کیونکہ فون انہوں نے اٹھایا تھا. تو میں ڈر گیا، میں کہ یار آواز نہیں آ رہی. تو میں تھوڑی دیر بعد پھر کہا، میں کہا ہیلو سر. تو کہنے لگے سوری خالد میاں، میں لاہور کی گلیوں میں گم ہو گیا تھا. تو آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں 4 بنگلہ میں ٹھہرا ہوں. تو گاڑی ہے آپ کے پاس یا میں بھجواؤں؟ میں نے کہا جی میرے پاس ہے گاڑی. تو پھر میں وہ ان کے گھر گیا اور دور بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، ایسے دور بیٹھے ہوئے تھے. تو باتیں ہوتی رہی، کافی باتیں ہوئیں. تو جب میں بات ان کے ساتھ ہوئی تو کہنے لگے خالد میاں یار آپ کی اردو بڑی خوبصورت ہے. تو میں نے کہا جی آپ سے اور دلیپ صاحب سے سیکھی ہے. تو کھڑے ہو کے آگے گلے لگا لیا، کہتے میرے پاس آگے بیٹھو. پھر پاس ان کے بیٹھا تو کہنے لگے لکھیے پہلے ایک شعر لکھیے رفیع صاحب کے لیے. میں نے کہا جی بتائیے. تو کہنے لگے کہ ہزاروں سال. میں کہا جی مجھے آتا ہے یہ. کہتے نہیں جو میں لکھوا رہا ہوں وہ لکھیے. اب انہوں نے لکھوایا، دیکھیے ذرا کہ ہزاروں سال سرگم اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال سرگم اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں محمد رفیع پیدا. واہ واہ. تو پھر میں نے اپنے تھیسس میں جو ہیڈ لائن تھی وہ وہی اپنا دی تھی ان کی. اور اسی طرح ہی بہت سارے گلوکاروں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، بھوپندر صاحب کے ساتھ، جن لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی 2 گانے بھی گائے ہیں. اور فیمیل کے ساتھ بھی پیارے لال جی کے گھر بھی میں گیا، وہاں ان کے ساتھ بھی ملاقات، رویندر جین جی کے ساتھ. اور اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ، امیت کمار کشور صاحب کے بیٹے، اور بھی بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. دیوانند صاحب سے، شمی کپور صاحب سے، جو مین تو یہی تھا نا شمی کپور صاحب، ان سے بھی ملاقات رہی. دیوانند صاحب، پران صاحب، وہ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو بھی ہیں. اچھا. جی لاہور میں ہی. اوکے. وہ جو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ ہے، تو یہی رہتے تھے نا یہ لوگ. اوم پرکاش بھی، اوم پرکاش صاحب، پران صاحب، میرے والد صاحب، یہ کلاس فیلو تھے. تو یہ یہیں پہ وہیں پہ رہتے تھے. رفیع صاحب کے گھر پہ بھی جی رفیع صاحب کے گھر بھی ہم گایا. جی گایا وہاں پہ، تم ان کو سنایا. تو ابھی میرے ان کے ساتھ پہلے بھی پروگرام کیے ہیں، شاہد بھائی کے ساتھ ہم نے ساؤتھ افریقہ میں. تو ابھی ہمارے امریکہ میں پروگرام ہے اکٹھے، وہ بھی آئیں گی. اور ایک موسیقار جو بڑے سب سے میں کہتا ہوں جنہوں نے آج تک کسی کی نقل نہیں کی، ایک ہی موسیقار ہے دنیا میں، باقی ہم یہ سب کانٹیننٹ میں وہ ایک ہی ہے. ان کا نام ہے سجاد صاحب. آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. سجاد صاحب وہ شخص تھے کہ جنہوں نے آج تک کبھی کسی کو کاپی نہیں کیا تھا. میڈم نور جہاں صاحبہ نے بھی ان کی گائے، رفیع صاحب نے بھی گائے. آپ نے وہ گانا سنا یہ ہوا یہ رات یہ چاندنی تیری قدا پہ نثار ہے، مجھے کیوں نہ ہو تیری جستجو، تیری جستجو میں بہار ہے. یہ فلم سنگ دل آئی تھی 1951 میں. تو
تو دلیپ صاحب کے اوپر یہ گانا پکچرائز طلعت صاحب نے گایا تھا. اور ان کے بیٹے، آپ نے وہ تو سنا ہوگا، تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم، بجی ہوئی نا، بالکل. تو وہ ان کے بیٹے نے بجائی، مصطفیٰ سجاد صاحب نے. اور لگ جا گلے، اس میں جو میڈلن بجی ہوئی ہے وہ بھی انہی کی ہے. یعنی کہ انہوں نے تقریباً 20-22 ہزار گانوں میں میڈلن بجائی ہوئی ہے. واہ واہ. تو وہ بھی آئیں گے پروگرام پہ، رفیع صاحب کے بیٹے بھی آئیں گے، اور اوشا جی بھی آئیں گی جو رفیع صاحب کی اصل شاگرد ہیں. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ رفیع صاحب ریاض کیسے کرتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، کہ جس میں اتنا بیس تو آج تک کبھی کسی کا نہیں ہوا. بڑے بڑے کلاسیکل جو سنگر تھے ان کا بیس نہیں ہوا جیسا رفیع صاحب کا تھا.